کچھ دوست احباب قرآن پاک کی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والی آیت پڑھ کر ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ پھر یہاں سے اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ کا فرمان تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض پڑھتے ہیں، ہم سنتیں پڑھتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، پھر ہم گناہ کے اندر کیوں مبتلا ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، یا وضو صحیح نہیں کر رہے، یا نماز کسی اور طریقے سے پڑھنی چاہیے؟ کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، ذرا بتائیے۔ تو اس کا بالکل سمپل سا جواب ہے۔ جواب یہ کہ اللہ رب پاک کی قدرت سے ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ بنتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بنتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ جب اس کا پورا جسم بن جاتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتہ جا اس کے اندر روح پھونک کے آ جا۔ جب فرشتہ آتا ہے اس کے اندر روح پھونکتا ہے تو فوراً شیطان بھی آ جاتا ہے۔ شیطان اس بچے کے اندر، اس انسان کے اندر لطیفہ نفس داخل کرتا ہے۔ شیطان جس کو زلمبور کہتے ہیں، زلمبور کی بہت ساری اولادیں ہیں جن کو قرآن نے خناس کہا ہے۔ آئیے ہم قرآن سے پڑھتے ہیں کہ قرآن کہاں پر ان کو خناس کہا۔ قرآن پاک میں رب پاک نے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو وہ خناس ہاتھی کی شکل والے ہیں، انسان کے دل کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس دل کے اندر اللہ کا نور داخل نہ ہو سکے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے، زلمبور وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کے دل کے اوپر دھاگے لپیٹتا ہے جن کو خرطوم زنار کہا جاتا ہے۔ وہ 1,80,000 زنار لپیٹتا ہے تاکہ انسان کا دل ایول وے بن جائے، انسان کا دل ہمارے انڈر میں آ جائے، اس کے اندر اللہ کا نور کسی بھی طریقے سے داخل نہ ہو سکے۔ اس کا یہ کام ہوتا ہے۔ مردوں کا لطیفہ نفس ناف میں ہے اور عورتوں کا لطیفہ نفس وہ سینے میں ہے۔ اب مرد جب نماز پڑھتے ہیں تو ناف کے اوپر ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس میں کیا وجہ ہے، کیا راز ہے، راز کی بات کیا ہے؟ راز کی بات یہ ہے، دل ایک ایسا مکان ہے جو دل انسان کا گندا خون ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، پھر اس گندے خون کو صاف کرتا ہے۔ صاف کر کے اللہ پاک نے دل کے اندر ایک ایسی نس رکھی ہے جس کا تعلق پورے جسم سے ہے۔ وہ دل جو صاف خون بناتی ہے، صاف خون پھر اس نس کے ذریعے پورے جسم تک پہنچتا ہے، وہ پورا جسم اس کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے۔ تو دل، انسان کا دار و مدار دل پر ہے۔ دل انسان کا صاف ہے تو پھر جسم پورا صاف ہے۔ اگر دل خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صحیح اور مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو بتا رکھا ہوں، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي، یعنی پورے جسم کی پاکیزگی بھی دل کے ساتھ ہے، پلیدی بھی دل کے ساتھ ہے۔ دل پاک ہے پورا جسم پاک، دل خراب پورا جسم بھی خراب۔ اسی طرح انسان اب دل کو شیطانی وسوسوں سے، شیطانی دھاگوں سے، شیطان جو دل کو دھاگے باندھے اس کو کس طرح توڑے، اور خناس جو بیٹھا ہے دل کے پاس اس کو کس طرح، ایک طریقہ ہے۔ طریقہ یہ، انسان اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ کا ذکر دل کے اندر بس جائے گا، اللہ اللہ کا رڑا دیتا رہے گا تو وہ دھاگے بھی ٹوٹ جائیں گے، وہ 1,80,000 زنار ٹوٹ جائیں گے، وہ خناس بھی بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شیاطین وہ اندھارے کے پجاری ہیں، روشنی ان کو پسند نہیں، روشنی ہوتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر دل کے اندر اللہ پاک کا نور داخل ہو جائے گا،
اللہ اللہ کرنے کے بعد دل کے اندر اللہ پاک کا نور داخل ہو جائے گا تو پھر وہ شیاطین بھاگ جائیں گے، تو وہ شیاطین بھاگ جائیں گے، وہ دھاگے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ کا نور کس طرح پیدا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر بادل آپس میں ٹکرائیں تو بجلی بنتی ہے، اگر پانی آپس میں ٹکرائے تو بجلی بنتی ہے، ٹھیک اسی طرح اگر اللہ کا ذکر آپس میں ٹکرائے تو پھر نور بنتا ہے۔ اگر اللہ اللہ آپ کرتے رہیں گے آپ کے اندر نور پیدا ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا، آپ کا نور منور ہو جائے گا۔ جب دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا پھر وہ دل صرف صاف خون نہیں بلکہ اللہ کا جو نور داخل ہے اس کو بھی پورے جسم تک پہنچائے گی، اس کو بھی پورے جسم کے اندر پہنچائے گی، وہ نور بھی اس خون کے ساتھ پورے جسم تک پہنچ جائے گا، وہ نس نس کے اندر داخل ہو جائے گا، آنکھوں میں بھی آ جائے گا، ناک میں بھی آ جائے گا، منہ میں بھی آ جائے گا، انسان کے ہر عضو کے اندر اللہ کا نور آ جائے گا، پھر انسان بشر نہیں بلکہ سراپا نور بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، لوگوں مومنوں سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے کب دیکھے گا؟ جب اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہوگا۔ اللہ کا نور آنکھوں میں کب آئے گا؟ جب پورے جسم کے اندر نور ہوگا۔ پورے جسم کے اندر نور کب ہوگا؟ جب دل کے اندر نور ہوگا۔ دل کے اندر نور کب ہوگا؟ جب اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ اللہ کی سدائیں دل کے اندر بلند ہو جائے گی، تب اللہ کا نور دل کے اندر آ جائے گا اور وہ نور پورے جسم کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بات آتی ہے اب نماز پڑھنے کے بعد ہم گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کب؟ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے اندر نور جاگتا ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور ہاتھ ناک کے اوپر باندھتا ہے، جب اللہ اکبر کہتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نور جاگ جاتا ہے، نور گردش میں آ جاتا ہے، نور کو قوت مل جاتی ہے، پھر جسم کے ہر عضو کے اندر نور داخل ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہاتھ ہے، ہاتھ کی ہتھیلیوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں، نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ جب انسان ہاتھ ناک کے اوپر رکھتا ہے، اپنے لطیفہ نفس کے اوپر رکھتا ہے، جب انسان نماز میں ہاتھ اپنے لطیفہ نفس کے اوپر رکھتا ہے تو وہ نور کی شعائیں لطیفہ نفس پڑتی ہیں، جب لطیفہ نفس پڑتی ہیں، لطیفہ نفس نور سے منور ہو جاتا ہے، جب نور سے منور ہو جاتا ہے پھر انسان نماز پڑھنے کے بعد گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ پھر اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کب روکتی ہے؟ جب انسان کے اندر نور، جب انسان کے اندر نور ہوگا تب انسان نماز پڑھنے کے بعد گناہوں سے دور جائے گا، گناہوں سے دور بھاگے گا، گناہ اس کے پاس نہیں آئیں گے، گناہوں کی ہوا تک نہیں آئے گا، گناہوں کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ کب؟ جب اس کا دل نور سے منور ہو جائے اور اس کے لطیفہ نفس کے اوپر نور داخل ہو جائے، اس کے بعد۔ تو اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس انسان کے دل نے ایک مرتبہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ اسے 3.5 کروڑ اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا انسان کے دل کے اندر اللہ پاک نے 3.5 کروڑ نسیں رکھی ہیں، اور سلطان باہو نے فرمایا جس بندے کے دل نے ایک مرتبہ اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اسے 72,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کیونکہ انسان کے پورے جسم کے اندر 72,000 مسام ہیں، جسم کے ہر عضو سے اور ہر نس سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا جس شخص کے دل نے ایک مرتبہ اللہ کہا اللہ تعالیٰ اسے 3.5 کروڑ 72 لاکھ اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا انسان کے دل کے اندر اللہ پاک 3 کروڑ 72 لاکھ نسیں رکھی ہیں، جب انسان ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو ہر نس سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں، آواز آتی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دل کے اندر نور نہیں بلکہ آگ ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی ہتھیلیوں سے نور نہیں بلکہ آگ نکلتی ہے،
لطیفہ نفس پر آگ آ جاتی ہے، لطیفہ نفس اور طاقتور ہو جاتا ہے، شیاطین اور طاقتور ہو جاتی ہیں، انہیں اور قوت مل جاتی ہے، پھر آپ گناہوں میں ڈٹے رہتے ہیں، گناہوں کی لغزشوں میں، بے حیائی اور برائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا مومنوں نماز کے بعد آپس میں مصافحہ کیا کرو، کیونکہ مصافحہ کرنے سے تمہارا کینہ مر جائے گا، کینہ بغض مر جائے گا، جل جائے گا۔ کیوں جل جائے گا؟ کیونکہ ہاتھوں سے جب نور نکلے گا، ایک ہاتھ سے مومن کے ہاتھ سے نور نکلے گا، دوسرے مومن کے ہاتھ میں نور جائے گا، پھر اس کا پورا جسم نور سے منور ہو جائے گا۔ جب انسان کے اندر نور آ جاتا ہے پھر کینہ جل جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر نور ہے نہیں، آگے پھر دوسرے مومن سے ہاتھ ملے گا، وہ اس کے اندر آگ جائے گی، اس کے اندر نور نہیں جائے گا۔ جب آگ جائے گی تو پھر کینہ اور تازہ ہو جائے گا، جلے گا نہیں بلکہ اور تازہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نور پیدا کریں۔ اللہ کا نور پیدا کس طرح کریں گے؟ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کریں گے، اللہ کا ذکر ہم یاد کر لیں گے، اللہ کا ذکر ہم اپنے اوپر لازم